لذت آشنائی۔ ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے، لذت آشنائی۔ بابا عرفان الحق پکڑ کے ادھر سے اٹھاتے بولے، اٹھ، پتہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں بابا جی؟ بولے دیکھو ہم مانگتے کیا ہیں؟ پیسے، نئی کار، بڑا گھر، اونچا رینک، سب مادی چیزیں، میٹر۔ اور مانگتے کس سے؟ نان میٹر سے، جو پوری کائنات، ساری ملکی ویز، تمام سورج، چاند، ستاروں ان کے درمیان پھیلے ہمارے مغالطوں بھرے آسمان کا بنانے والا، ہر بنائی چیز ہماری دسترس میں رکھنے والا، مالک ہر شے کا وہ، مگر وہ خود بے نیاز، نہ دیکھتی آنکھوں میں یہ طاقت کہ اسے دیکھ سکیں، نہ اسے کوئی چھو سکتا ہے۔ کوئی حص ہماری ایسی نہیں جو ہمیں اس کے جسمانی جسے میں اس تک لے جا سکے، سوائے ایک شے کے۔ کون سی بابا جی؟ وہ جو اقبال مانگے، لذت آشنائی۔ بس یہ قرب کی انتہا، کوئی اس تک گیا ہو تو وہ جانے۔ دنیا جہاں کی لذتوں کا پورا سمندر ہو، آسمان ہو، وہ بھی اس سے کم۔ وہ ایسی لذت آشنائی، کائنات بنانے والے سے جڑ جانے کا مزہ، جسے یہ مزہ مل جائے وہ دنیا کی لذتوں ادھر کے مزوں سے گیا۔ یہ شے ہی الگ، جسے مل گئی یہ، وہ پھر باقی کسی جوگا نہیں، نہ اسے کسی اور کی پھر طلب۔ مگر ہم مانگتے ہی کچھ اور، لوہا، لکڑ، کاٹھ کباڑ، مادہ، میٹیریل۔ مانگا کبھی کسی نے سکون یا اطمینان؟ نہ، ہم تو مانگتے ہی طوفان۔ مجھے مفتی جی یاد آ گئے، کہا کرتے تھے شکر کرو وہ ہماری ساری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ توبہ، ہم کیسے جلد باز، کیسی کیسی احمقانہ دعائیں مانگے جاتے ہیں۔ بولے وہ بھی ہنستا ہوگا اور کہتا ہوگا میں نے اس کے لیے سیب سوچا ہوا اور یہ آلو مانگ رہا ہے۔ بس یہ آلو ہماری ہر راہ کے کنارے پہ پڑا ملتا، اسی کو ابالتے رہتے، خود بھی کھولتے، دوسروں کو بھی ابال کے دیتے۔ سکون تو ہماری وش لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ صبح گھر سے جب وٹ ٹو ڈو کی فہرست بنا کے نکلتے تو کبھی کسی نے لکھا اس میں سکون؟ نہ، اطمینان ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ وہ خریدنا، وہ لینا، اس کی مرمت کروانی، وہ بدل کے دوسرا لینا، فلاں کو یہ کہنا کہ ادھر سے وہ اٹھاتا ہے، تو باہر ملک بیٹھے کسی قریبی رشتہ دار کو یہ لکھنا یا فون کرنا کہ وہ چیز ادھر سستی ادھر سے لیتا ہے۔ بس جمع کر لو، کرتے جاؤ، انہی کے لیے دعائیں، انہی کے لیے تڑپ۔ ان کے ہونے سے پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ کیا بابا جی؟ فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی چمکتی شے، کوئی سہولت سب کو نہ ہو، اس کے پڑوسی کا دل جلے گا۔ غریب رشتہ دار دیکھ کے دل میں اسے گالیاں دیں گے، اوپر نگاہ کر کے خدا سے بھی لڑیں گے۔ اچھا، اسے نوازی اور مجھے بھول گیا۔ ایک ہی دادا کی اولاد، یہ دیکھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ دیکھ، حسد ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جس سے کوئی شے مشترک ہو، جیسے اسکول میں کلاس ایک، نوکری میں بیج ایک، خاندان میں دادا ایک، باپ ایک۔ نان کی طرف سے حسد کم ہوتا ہے۔ ایک ہی نانا کو پکڑ کے ایک دوسرے سے شریکہ نہیں کرتے۔ ماں کے رشتوں میں ذرا مٹھاس بھی زیادہ، کچھ تھوڑا تحمل اور برداشت بھی، پیار بھی خالص۔ لیکن اگر کسی نے دوڑ لگانی ہو تو خواہ مخواہ، چاہے جس کے ساتھ مرضی ذہن میں سوچ کے دوڑتا جائے، خواہ مخواہ دوڑ کے ہانپ جائے۔ جس کے ساتھ دوڑ لگائی اسے پتہ بھی نہیں کہ یہ میرے ساتھ دوڑے جا رہا ہے۔ مفتی جی سے میں نے ایک بار پوچھا، سر ہم کسی نہ کسی کے سامنے خود کو منوانا چاہتے ہیں، بس دوڑ پڑتے ہیں۔ دوسرا بھی ٹھیٹ، مانے گا نہیں، وہ نہیں کہے گا واہ بھائی شاباش۔ لو، یہ ایک لفظ سننے کے لیے ہم کبھی کچھ ساری عمر دوڑتے رہتے ہیں، اور ملتا آخر میں ایک سطر کا جملہ بھی نہیں۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ پیغمبروں کو بھی نہ مانے، قریبی قرابت دار ہو کے بھی۔ دیکھو، بابا عرفان الحق بولے، یہ دلوں کا موڑ توڑ، دلوں کو اچھا لگنا، یہ رب نے اپنے ہاتھ میں لیے وسارے۔ ہم بلا وجہ ضد لگا لیتے ہیں۔ بھئی جو تیرے میرے اختیار سے باہر، اس کے لیے کیوں بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ بس کچھ ہے تو اپنا دل، اگر وہ بھی توفیق مل جائے اسے اجلا رکھنے کی۔ بولے دیکھ، ادھر جو کچھ بھی ہے وہ اس کی توفیق سے۔ یہ مل گئی اجازت، ہو گیا اذن، تو نکل آئی لاٹری۔ بس اس پہ بحث نہیں۔ کوئی پوچھے کیوں بھئی، کیسے یہ سوال ممنوع۔
ہاں کہہ لو کہ توفیق مجھے بھی دے کوئی اچھا کام کرنے کی۔ یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں اسے توفیق دی مجھے نہیں دی۔ معاملہ ہر ایک کا اپنا اپنا، الگ سب کی پرچیاں، سب کے رجسٹر بھی اپنے اپنے۔ دیکھ 3 چیزوں نے ساری تباہی مچائی۔ بابا عرفان الحق بولے۔ کن کن نے؟ بولے ایک تو ہم نے رشتوں کا مان، تعلق، تقدس سب چھوڑ دیا۔ جس کو 4 پیسے مل گئے وہ باقی بہن بھائیوں سے 4 میل دور شہر کے کونے پہ چلا گیا۔ رشتہ داریاں، تعلق، ناطے سب اپنے سوشل سرکل میں اپنے جیسوں سے جوڑ لی، رہے ادھر بھی اکیلے، بس یوں کہ کوئی ان کی جڑ کو نہ دیکھ پائے۔ خود کو دوسروں سے بلند و برتر دکھانے میں لگے سارے۔ سر یہ دکھاوا کیوں ہے؟ یہ ختم ہو سکتا ہے کبھی؟ یہی تو سارے فساد کی جڑ ہے۔ یہ دکھاوے سے ہم روز اپنے سے کم نصیبوں کو قتل کرتے ہیں، خون کرتے ہیں ہم ان کا۔ گاڑی چند لاکھ کی بھی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے گی، مگر 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ جانے کا دکھاوا اور کس لیے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس کتنے سرپلس پیسے ہیں۔ پہلے وقتوں میں بھی معاشی اونچ نیچ تھی، مگر ایسا ننگا دکھاوا نہیں تھا۔ چھپانے والی اصل چیز یہ ہے معاشرے کی اصل شرمگاہ جسے چھپانا ضروری ہے۔ جس معاشرے میں یہ چھپا لی گئی وہ بچ گیا، امر ہو گیا، اس سوسائٹی میں پھر امن ہوگا۔ دیکھیے کیسے ممکن ہے کہ تمہارے محلے میں صرف تم پیٹ بھر کے کھاؤ، تمہارے اڑوسی پڑوسی بھوکے رہیں؟ کب تک؟ وہ اٹھیں گے۔ دیکھ لوگوں کو یہ خطرہ ہے، تبھی 4 پیسے کمانے والا اپنے پرانے طبقے سے اٹھ کر دور گھر بناتا ہے جہاں دکھنے میں سب اسی کی طرح خوشحال ہوں۔ دیکھ اسی انسیکیورٹی نے ہمارے شہروں میں ایک شہر کے اندر کتنے شہر بنائے ہوئے، الگ الگ سوسائٹیاں، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن، ہر ایک کا اپنا الگ گیٹ، باہر 4 دیواری۔ پتہ یہ کون سا زمانہ؟ 21ویں صدی چھوڑ ایسی قلعہ بندیاں جانتے کب ہوئیں؟ کب؟ تو نے خود بتایا تھا، وہ بازو پہ ہاتھ مار کے بولے، جب انسان شکاری دور سے نیا گاؤں گاؤں بسانے آیا، اس نے اپنے گاؤں کے گرد دیوار بنا لی کہ پرانے شکاری رشتہ دار ادھر دھاوا نہ بول دیں۔ بس یہی ذہنی کیفیت ہے۔ دور ہو جاؤ جو اپنا اس سے سمجھو جو اپنا ہے ہی نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ سمجھتا ہے اور نہ سمجھنے دیتا ہے۔ اصل میں بات اور ہے بیلا، بابا عرفان بولے۔ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں ہمارا مغالطہ ہے کہ ہمیں کسی کو اپنا سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ ہم کسی کے ہوتے، نہ کسی کو اپنا ہونے دیتے۔ ذات، بس اپنی ذات، میں دیکھ طاقت قربانی سے ملتی، سیکریفائز۔ کیا کس کے لیے چھوڑا؟ نہ چھوڑنا کچھ نہیں، مانگنا سب، اٹھا لینا۔ کیسے معاشرہ جڑا رہے؟ قربانی کے لیے ہم نے سال میں 1 دن چنا ہے۔ اس دن بھی اپنی انا کا بت اور اونچا پال کے محلے بھر سے بڑا بکرا، لمبی گائے یا اونچا بیل لا کے محلے کو دکھا کے قربان کر دیتے ہیں۔ اندر پلتا بت اور موٹا ہو جاتا ہے، دکھاوا سب، دیکھنے والے کو چھریاں چپوتا۔ بولے یہ ہے دوسری چیز جس نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، اور ہم کسی کے لیے کچھ بھی سیکریفائز نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوا؟ کیا ہم خود غرض ہو گئے، سیلفش۔ بس میرا پیٹ بھر جائے، میں اٹھا لوں وہ سارے کا سارا۔ مجھے بابا عرفان الحق جب بچے ہی تھے تو یتیم ہو گئے، گھر میں باقی بہن بھائیوں سے بڑے تھے، کم عمری میں جا کے کمانے لگے۔ جو کما کے لاتے ماں کے ہاتھ رکھ دیتے، ماں کھانا پکا کے سامنے رکھتی تو اس کی تمنا یہ ہوتی کہ یہ کمانے والا بڑی بوٹی کھائے۔ بولے میں نے ادھر یہ اصول بنایا، پہلے دوسروں کو کھلا کے آخر میں بچا ہوا کھانا۔ بولے معاشرے کا اصل راز جانتے ہو؟ کہا بتائیے۔ بولے دیکھ جس معاشرے نے زندہ رہنا ہوتا ہے وہاں کا کوئی بندہ اپنے حصے سے زیادہ کہیں سے کچھ نہیں اٹھاتا۔ جس معاشرے میں کوئی اپنے حصے سے زیادہ کی تگ و دو میں پڑ گیا وہ معاشرہ مر جاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھی مارتا ہے اور خود بھی سمجھو مارا گیا۔ میں ہنسنے لگا۔ بولے ہنسا کیوں؟ کہا سرکار ادھر یہی تو سارا مسئلہ ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کی خود ہی کوئی تصویر بنائی ہوئی ہوتی، اسی کو پالتا رہتا ہے، اسی تصور میں دوڑتا رہتا ہے، خود بھی لہو لہان، دوسروں کو بھی زخمی کرتا ہے۔ اس کا کیا حل؟
بولے تم تیسری تباہی مچانے والی چیز کی طرف نکل ہے۔ بات یہ ہے ہم انسانوں کی بجائے چیزوں، لوہے، لکڑ، پتھر، مٹی، اینٹوں سے بنے گھروں کی محبت پالی ہے۔ ہمیں بندے نہیں، اپنی پسند کا مٹیریل چاہیے۔ بس اپنے حصے کا بھی ہم نے خود ہی کوئی انوکھا حساب کتاب بنا رکھا ہے۔ بس یہ اپنی ذات کی بگڑی ہوئی مورتیوں کی بات، یہ اصل بت جن کو ہم پوجتے ہیں۔ دیکھ کعبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 360 بت ادھر سے اٹھوائے دائرے میں ہر سمت۔ ایک دائرے میں تمام سمتیں اگر اکٹھی کر لو تو وہ 360 بنتی ہیں۔ ساری سمتوں پہ ہم نے اپنا ہی بت بنا کے سجایا ہے، خود بھی اسی کے آگے آرتی اتار رہے ہیں، خود ہی مورتی، خود ہی اپنے پجاری۔ مورتی اور پجاری دو ہیں اور دونوں ہمارے اندر۔ ان دو کو ان تمام ممکن زاویوں 360 پہ تقسیم کر دو، کیا جواب آیا؟ 180۔ جیومیٹری میں یہ کیا ہے؟ سیدھی لکیر۔ بولے سیدھا رستہ ہوا نا؟ جی، یہ ہے اپنی پرستش سے بچنا۔ مگر بت پرستی تو ہماری رگ رگ میں۔ کون کہتا ہے ہم بتوں کو نہیں پوجتے؟ بت تو ہم نے اپنے اندر کھڑے کیے ہیں۔ اپنی پرستش سے بھی بڑا جرم پتہ ہے کیا سرکار؟ دوسرے کی توہین، نیچا دکھانا، اپنے سے کمتر ثابت کرنا اور دوسرے کو حقیر، اپنے سے چھوٹا، بے حیثیت سمجھ۔ سارے پہلے بتائے فساد پھر اس سے شروع ہو جاتے۔ دوسرے کو پتہ چل جاتا، جسے کوئی کمتر، حقیر، بے حیثیت سمجھے، وہ یا تو لڑ جھگڑ کے فساد کو اور ہی رنگ میں رنگ کے کہیں سے کہیں لے جاتا۔ کوئی کم فسادی ہوا تو وہ اندر ہی اندر اس سے دوڑ لگا لیتا۔ سب اپنی انا کی بگڑی ہوئی شکلیں۔ بابا جی کرنا کیا ہے پھر؟ بولے سرنڈر خدا کے سامنے، جیسے تم نے بندہ میں لکھا۔ میں مسکرایا اور کہا بابا جی ہر وقت ہوتا بھی نہیں ہے، ہم کبھی کبھی بندے کی بجائے خدا سے دوڑ لگا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔